بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 122۔ حالات اچھے نہیں نہ صحیح، بات کرنے کا انداز تو اچھا ہو۔ دوسرا حصہ۔ اب مکہ میں قید کمزور مسلمانوں پر ظلم و ستم میں سختی آ گئی، قید خانوں میں دی جانے والی تکلیفیں برداشت سے باہر ہو گئیں، تو ابو جندل رضی اللہ عنہ نے ابو بصیر رضی اللہ عنہ اور دیگر قیدی مسلمانوں سے مل کر قید سے بھاگنے کی پلاننگ بنائی۔ ابو بصیر بھاگنے کی کوشش میں کامیاب رہے، وہ سیدھے مدینہ روانہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شوق انہیں اڑائے لیے جاتا تھا، مسلمانوں سے ملنے کی امید ان کے ساتھ تھی۔ وہ عرب کے جنگل پار کر کے مدینہ پہنچے اور مسجد نبوی میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مسجد ہی میں تشریف فرما تھے۔ ابو بصیر کے جسم پر تکلیفوں کے صاف نشان تھے، سفر کی پراگندہ حالت میں وہ مسجد میں کھڑے تھے۔ ابھی انہوں نے دم نہیں لیا تھا کہ قریش مکہ کے 2 آدمی مسجد میں داخل ہوئے اور پکار کر کہا، اے محمد، ابو بصیر ہمیں واپس کر دیجیے، اسی عہد کے مطابق جو آپ نے ہم سے باندھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر سے کہہ دیا کہ وہ مدینے سے نکل جائیں۔ وہ دونوں آدمی ابو بصیر کو لے کر چلتے بنے۔ مدینے سے ذرا دور ان دونوں نے کھانا کھانے کے لیے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ ایک ابو بصیر کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا قضائے حاجت کے لیے چلا گیا۔ ابو بصیر کے پاس بیٹھے آدمی نے تلوار نکالی اور اسے لہراتے ہوئے کہا، میں اپنی اس تلوار سے اوس و خزرج یعنی انصار کے 2 قبیلے ہیں، اوس و خزرج میں صبح سے شام تک لڑائی کر کے رہوں گا۔ ابو بصیر نے اس سے کہا، واللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی یہ تلوار بڑی عمدہ ہے۔ اس نے فوراً جوشیلے انداز میں جواب دیا، ہاں اللہ کی قسم یہ واقعی عمدہ ہے، میں نے اسے کئی بار آزمایا ہے۔ ابو بصیر نے کہا، ذرا دکھانا تو۔ اس نے تلوار ابو بصیر کو پکڑا دی۔ جیسے ہی تلوار ابو بصیر کے ہاتھ میں آئی، انہوں نے پہلے تو اسے اوپر اٹھایا، پھر نیچے کیا، گویا اس کی دھار اس کا بغور معائنہ کر رہے ہیں۔ پھر اچانک ایک جھٹکے سے انہوں نے تلوار لہرا کر آدمی کی گردن پر چلا دی اور اس کا کام مٹا دیا۔ اس کے ساتھ جو قضائے حاجت کرنے گیا تھا واپس آیا تو اپنے ساتھی کا سر اڑا ہوا دیکھ کر بہت گھبرایا اور مدینے کی طرف دوڑ لگا دی۔ بھاگتا بھاگتا مسجد میں داخل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آتے دیکھا تو فرمایا، یہ ڈرا ہوا ہے۔ وہ آدمی آتے ہی چلایا، واللہ میرا ساتھی قتل کر دیا گیا، میں بھی ضرور قتل کر دیا جاؤں گا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ابو بصیر بھی آ پہنچے۔ ان کی آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے، ہاتھ میں پکڑی تلوار خون سے لتھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کی ذمہ داری پوری کر دی، آپ نے مجھے انہیں لوٹا دیا اور اللہ نے مجھے ان سے نجات دے دی، اب آپ مجھے اپنے ساتھ ملا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں۔ اس پر ابو بصیر نے چلا کر کہا، اے اللہ کے رسول، یا پھر آپ مجھے چند آدمی دیں، میں مکہ فتح کراتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بہادری اچھی لگی، لیکن آپ ان کا مطالبہ پورا کرنے سے قاصر تھے، کیونکہ آپ کے اور اہل مکہ کے درمیان صلح کا معاہدہ تھا۔ آپ نے ابو بصیر کو نرمی سے ٹالنا چاہا، کیونکہ حالات اچھے نہیں نہ صحیح، بات کرنے کا انداز تو اچھا ہو۔ آپ نے فرمایا، اس کی ماں کا ستیہ ناس ہو، اگر اسے کوئی مددگار مل گیا تو یہ جنگ کی آگ بھڑکا دے گا۔ ان الفاظ میں کوئی ابو بصیر سے معافی کا اشارہ تھا۔ ابو بصیر مسجد کے دروازے پر کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینے میں بسنے کی اجازت کے منتظر تھے، لیکن آپ عہد توڑنا نہیں چاہتے تھے۔ آپ نے ابو بصیر کو حکم دیا کہ وہ مدینے سے نکل جائیں۔ ابو بصیر نے دل برا کیے بغیر مان لیا۔ وہ مدینہ سے نکل آئے اور حیران تھے کہ کہاں جائیں۔ مکہ میں تکلیفیں اور قید و بند کی سختیاں تھیں، مدینہ میں عہد کا لحاظ تھا۔ ابو بصیر احمر کے سمندر کے کنارے کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے رہنے کے لیے کھلے آسمان کے نیچے ایک جگہ کا انتخاب کیا۔ یہاں ان کا نہ کوئی ہمدرد تھا اور نہ ہم نشین۔ مکہ میں قید مسلمانوں کو ابو بصیر کی کارروائی کا پتہ چلا تو انہیں محسوس ہوا کہ نجات کے راستے کا دروازہ کھل گیا ہے۔ وجہ تھی کہ مدینہ کے مسلمان عہد کا لحاظ کرنے میں انہیں قبول کرنے سے عاجز تھے۔
اور مکہ میں مشرکین نے عذاب میں ڈال رکھا تھا۔ ابو جندل بھی قید سے بھاگ کر ابو بصیر سے آ ملے۔ وہ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئے۔ اب مکہ سے فرار ہونے والے مسلمانوں کا تانتا بن گیا۔ وہ ایک کے بعد ایک ابو بصیر سے آ کر ملتے رہے۔ سمندر کے کنارے پر قیام کرنے والے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور انہیں ایک طرح کی قوت کا احساس ہوا۔ مکہ کے قریش کی شامت آ گئی۔ مکہ کا جو تجارتی قافلہ سمندر کے کنارے یا اس کے آس پاس سے گزرتا، یہ مٹھی بھر مسلمان اس کا راستہ روک کر کھڑے ہو جاتے اور مال سامان لوٹ لیتے۔ ابو بصیر اور ان کے ساتھیوں کی ترک تازیاں بڑھی تو قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہاتھ جوڑے کہ خدا را انہیں اپنے پاس بلا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آدمی بھیج کر انہیں مدینے بلا لیا۔ قاصد نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ ابو بصیر جو موت کی بیماری میں بستر پر پڑے تھے بار بار یہی کہتے تھے، میرا رب بہت بڑا اور بلند و برتر ہے، جس کی مدد اللہ کرے اسے کون ہرا سکتا ہے۔ ان کے ساتھی خیمے میں آئے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مدینے میں رہنے کی اجازت دے دی ہے اور پردیس کے دن ختم ہو گئے ہیں، ان کی مرادیں پوری ہوئی ہیں اور اللہ نے ان کی سن لی ہے۔ ابو بصیر نے خط لیا، چوم کر سینے سے لگایا اور کہا، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کا رسول ہے۔ اتنا کہہ کر ہچکی بھری اور جان اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی۔